گردی کی بڑی لہر ہے جس میں ایک ایک دن کے اندر بہت سارے واقعات جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس کے اوپر میں جو ہماری پاک فوج ہے اور جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں، میں ان کو بہادری کے ساتھ جو کلیئرنس آپریشنز ہیں، خاص طور پہ جس طرح سے چند گھنٹوں کے اندر جعفر ایکسپریس جیسے ایک بہت بڑے واقعے کو، جو دنیا میں بھی ایسے واقعات جہاں بھی کبھی ہوئے ہیں، اتنے کم وقت کے اندر بغیر کسی کولیٹرل ڈیمیج کے تمام یرغمالیوں کو رہا کرانا اور ان کو سیف اینڈ ساؤنڈ اپنے گھر والوں سے ملانا، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اور میں اس کے اوپر جس بہادری سے انہوں نے یہ کلیئرنس آپریشن مکمل کیا ہے، میں تمام لوگوں کو جو ہے اس پہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ملک میں رہ کر اب ہمارے بیچ میں ایسی بھی جو ہے وہ مخلوق جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے کہ اس طرح کے واقعات پہ پولیٹیکل آپ ڈیوائیڈ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، آپ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ اپنے اداروں کے ساتھ ان کو سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں بیکاز وہ آپ کے ملک کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر ایک ایسی جماعت جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے کہ جو ہمیشہ اداروں کے خلاف، خاص طور پر فوج کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایسی کیمپین، ایک ایسی زہریلی کیمپین جو ہے وہ شروع کرتے ہیں جس سے جو ہمارے دشمن فورسز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اور یہی جو ہے وہ حل یہی ہوا جعفر ایکسپریس کے واقعے کے دوران کہ جہاں پر انڈین میڈیا کو پتہ نہیں الہام ہو گیا تھا، ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے، ان کی پوری تیاری تھی، ان کی جو ہے وہ تجزیہ کار بھی پہلے سے تیار تھے، ان کی پوری انہوں نے اے آئی کے ساتھ فوٹیجز بھی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی جو فوری طور پر جو ہے وہ ایئر ہونی بھی شروع ہوئی، اور پوری دنیا کے اندر ایک یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ پاکستان خدا نخواستہ کو فیلڈ سٹیٹ ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ اس قسم کا واقعہ ہو گیا ہے تو اللہ جانے کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہماری وہ ادارے، وہ جوان جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو پہ آنچ نہیں آنے دی، ہم سب جن کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں آرام سکون سے سو رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہماری جنگ جو ہے وہ دن ہو یا رات ہو، وہ اپنی ہماری جنگ لڑے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے ایک پوری منظم کیمپین، اور وہی کیمپین جو انڈین میڈیا کر رہا تھا، وہی کیمپین کی گئی، یہ حسین اتفاق تھا۔ اور اگر ابھی بھی اس کو کوئی اتفاق سمجھتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو شاید پھر تجزیہ کار کہنا، یا اس کو جو ہے وہ شاید اس تحریک فساد کا صحیح چہرہ ابھی بھی اگر نظر نہیں آ رہا، تو مجھے اس کی جو حب الوطنی ہے، مجھے اس پہ جو ہے افسوس ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ اس جماعت کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے، اچھا ایک طرف وہ کہتے ہیں ان کے سیکرٹری جنرل ہوں یا باقی جو کچھ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی لاکھوں اکاؤنٹ ہیں، ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ چلیں باقی آپ لاکھوں اکاؤنٹ جو ہیں، شہباز گل کا اکاؤنٹ آپ کا اکاؤنٹ ہے کہ نہیں؟ وہ جو بگوڑے آپ کے باہر بیٹھ کے جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ آپ کے ٹائیگر صافی ہیں کہ نہیں؟ اور ان کو بھی چھوڑ دیں، آپ کی جماعت کے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے جو ہے وہ دہشت گردوں کی حمایت میں ٹویٹ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ آپ کو جو ہے وہ یہ ایک پوری کیمپین منظم ڈی مورلائز کرنے کے لیے، اس پورے ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کو بہت خوشی کی خبر مل گئی ہے، ان کے لیے سیلیبریشن کا ٹائم ہے کہ پاکستان پہ یہ مشکل ٹائم ہے۔ جو پاکستان کے اوپر مشکل ٹائم کے اوپر یک زبان نہ ہو اور وہ پاکستان کے خلاف جو حملہ ہے اس کو سیلیبریٹ کرے، I'm sorry، میں اس کو پاکستانی نہیں مانتی، اور اس کو سیاسی جماعت کہلانے کا حق نہیں ہے۔ پھر جب میں کہتی ہوں کہ یہ فتنہ فساد پارٹی ہے، یہ پارٹی ہے ہی نہیں، یہ دہشت گردوں کا گروہ ہے، پھر آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، پھر لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ ایسے کیوں کہتی ہیں؟ اور کیا کہوں؟ کیا جعفر ایکسپریس پہ کوئی پاکستانی اگر وہ پاکستانی ہے، کیا کوئی پاکستانی خوش ہو سکتا تھا؟ کیا کوئی پاکستانی سیلیبریٹ کر کے انڈین میڈیا کی زبان بول سکتا تھا؟ اور پھر یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے کے پی کے جو اس وقت فرنٹ لائن دہشت گردی کا شکار ہے، ابھی 3 اضلاع میں ان کے جو ہے وہ کرفیو بھی صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک شاید نافذ کرنے کی رپورٹس آئی ہیں، جہاں پر ایک دن کے اندر 8 مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس ہوئے۔
وہاں کے چیف منسٹر جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے جو افغان پالیسی ہے اس کے اوپر اس نے بڑی تنقید کی. اس نے کہا جی ان کو افغان کو پاکستانی شہریت بھی دینی چاہیے اور ان کو نکالنا نہیں چاہیے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ 4 مارچ ابھی کچھ دن پہلے 4 مارچ کو بنو کے اندر ہونے والا جو دھماکہ ہے اس کی تحقیقات میں ایک افغان شہری باقاعدہ افغان شہری جو ہے وہ پکڑایا گیا ہے, اس کی شناخت ہوئی ہے. اور پھر جعفر ایکسپریس کے واقعے کے دوران جو ISPR نے بھی آپ کو بتایا کہ جو لوگ وہاں دہشت گرد تھے وہ افغانستان میں ٹیلی فون کر کے محرومیوں کا پتہ پوچھ رہے تھے اپنی. وہ جو کہتے ہیں کہ جی محرومیاں بڑی ہیں نا بلوچستان میں, اس لیے یہ BLA ٹائپ کی جو دہشت گرد جماعتیں ہیں یہ آپریٹ کرتی ہیں. وہ افغانستان میں یا جو اس کے باقی ہینڈلرز ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے. کیا ابھی بھی ایک چیف منسٹر کو جو ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, کیا اس کو اپنے شہری جو دن میں جو ہے وہ بیچارے شہید ہو رہے ہیں, پولیس والے شہید ہو رہے ہیں, عام شہری شہید ہو رہے ہیں, ان کو تکلیف نہیں ہے اس کی؟ ان کو تکلیف ہے کہ افغانیوں کو جو ہے نا وہ جانے نہ دیں. اور ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ دخل اندازی ہو رہی ہے. آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز جو ہے باقاعدہ تحقیقات کے بعد یہ بات کرتی ہیں, وہ موصوف وفد بھیج رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے وفد جائیں گے وہاں جا کے بات کر کے آئیں گے. اور یہ ایک سال میں جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے جو 24 واقعات ہیں رپورٹس کے مطابق اس کے اندر افغان شہری براہ راست ملوث ہیں. اس کے بعد پھر میرا سوال بنتا ہے کہ گڈا پور صاحب کو اپنے صوبے کی فکر نہیں ہے, ان کو افغانیوں کی فکر زیادہ ہے. خیبر پختونخوا میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کی فکر نہیں ہے. اور ابھی جو کرفیو لگا ہے 3 اضلاع کے اندر, یقیناً وہ اس کی بیک گراؤنڈ ہوگی, اس میں اس کی ڈیٹیل ظاہر ہے جب آئیں گی تو وہ دیکھیں گے, ظاہر ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی, لیکن موصوف جو ہیں وہ ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ باتیں کرنا مطلب میری چوائس نہیں ہے. میں جب بھی آتی ہوں آپ کے سامنے مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں جب بھی آتی ہوں میں چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی کارکردگی کے حوالے سے جو انیشیٹوز انہوں نے لیے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو آپ کے ذریعے قوم کو آگاہ کرنے کے لیے آتی ہوں. آج میرے ساتھ جو ہے وہ SACM ہماری سلمہ بٹ صاحبہ موجود ہیں جنہوں نے بہت محنت کے ساتھ جو چیف منسٹر صاحبہ کی ڈائریکشنز تھی رمضان بازار کے حوالے سے, نگہبان رمضان پیکج کے حوالے سے تقریباً پورا پنجاب پھرائی ہیں اور اس کے اوپر وہ آپ کو بریف بھی کریں گی. لیکن یہ اپنی اپنی ترجیحات کی بات ہے کہ میری چیف منسٹر جو ہے ان کی ترجیح کے اندر پنجاب کے عوام ہیں. اور ابھی جو سروے آیا ہے IPOR کا, آپ نے وہ دیکھا ہے, جس کے اندر پرسنٹیج ویسے اتنی ہی ہے جتنی میں کہتی ہوں کہ یہ رہ گئے ہیں. ابھی وہ میرے خیال 17% شاید لوگ جو ہیں جن کو مریم نواز صاحبہ اچھی نہیں لگی اتنے ہی رہ گئے ہیں پنجاب کے اندر. اور یہ چونکہ وہ خدمت کر رہی ہیں پنجاب کی عوام کی, کیونکہ پنجاب کے عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کے اقدامات کے ذریعے, تو لوگ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ سے خوش ہیں. آج گلی محلوں کے اندر ہو یا سوشل میڈیا کے اوپر ہو جو ماڈل بازار اسٹیبلش کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے, اس کے اندر کوالٹی کے حوالے سے لوگ مطمئن ہیں. چینی کا جو ہے وہ کچھ ایشو آیا تھا, اس کو بھی جو ہے وہ بڑے مناسب طریقے سے جو ہے وہ کیٹر کیا گیا ہے. اور ایک زیرو ٹالرنس ہے چیف منسٹر صاحبہ کی جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے حوالے سے, اس کے اوپر جو کارروائی ہوئی ہے یقیناً سلمہ بٹ صاحب آپ کو بتائیں گی. پلیز سلمہ اوور ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بالکل جس طرح سے کہ میں ڈائریکٹلی 2 چیزوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. ایک جو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا رمضان نگہبان ریلیف پیکج, اور دوسرا جو ہمارے رمضان سہولت بازار ہیں. وزیر اعلیٰ کی ہمیشہ سے ترجیح رہی کہ کم آمدن والا جو متوسط طبقہ ہے اس کو میکسیمم ریلیف دیا جائے, جس کی وجہ سے وہ ان کا جو ہمیشہ سے روز اول سے ہر دن جس چیز کو انہوں نے خود مانیٹر کیا وہ تھا آلو پیاز ٹماٹر کی قیمتیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ اس ماہ رمضان کے مہینے میں ہم آلو پیاز ٹماٹر کی قیمتوں میں 15 سال کی ریکارڈ کم ترین قیمتوں پر میسر ہے.
اور وزیر اعلیٰ کی جو ڈائریکشن تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو چیزیں میسر آئیں اور دوسرا قیمتیں قابو میں رہیں. اس حوالے سے پہلے جو میں بات کروں گی جو رمضان نگہبان پیکیج ہے جس میں 30 ارب روپے کا ریلیف پیکیج ہے جو 30 لاکھ گھرانوں تک 10-10 ہزار روپے کے پے آرڈر پہنچائے جانے تھے, جس میں سے اب تک ہمارے 27,23,000 پے آرڈرز ڈیلیور ہو چکے ہیں اور اس میں سے 22,64,000 پے آرڈرز جو ہیں وہ لوگ کیش وصول کر چکے ہیں پنجاب بھر میں. اور اس کے لیے جیسا کہ ہم نے پورے صوبے میں 18,000 سے زیادہ برانچ لیس بینکنگ پوائنٹس مقرر کیے تھے, جس میں یو بی ایل اومنی, ایچ پی ایل کنیکٹ اور الفا پے تھا, جس کے علاوہ اگر جن افراد کے بینک آف پنجاب میں اکاؤنٹس تھے یا کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ تھے تو وہ پے آرڈرز کو جمع کرا کر پیسے وصول کر سکتے تھے. کیونکہ ہمیں اس بات کا پہلے سے علم تھا کہ شاید جن لوگوں کو دیے جا رہے ہیں ان کے اکاؤنٹس بہت کم ہوں گے, تو جو ابھی اکاؤنٹس کے ذریعے لوگوں نے حاصل کیے وہ 1,72,000 ہیں صرف, لیکن جنہوں نے برانچ لیس بینکنگ کے ذریعے حاصل کیے وہ کوئی 21 لاکھ ہیں, اور 4,60,000 ہمارے ایسے ہیں جو ابھی کیش ہونا باقی ہے, جو کہ ابھی سلسلہ جاری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ 15 اپریل تک ایکٹیو رکھا ہوا ہے, عید کے بھی 2 ہفتے بعد تک, تاکہ جن لوگوں کو پے آرڈرز موصول ہوئے ہیں وہ اس کو ہر ممکن کیش کرانے میں کامیاب ہو سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑے اس میں ایشوز آئے جو آپ کے میڈیا پہ بھی رپورٹ ہوئے, سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوئے, جس میں ایک تھا کہ جو برانچ لیس بینکنگ کے ایجنٹس ہیں کہیں پہ انہوں نے 200 روپے کی, 300 روپے کی یا 500 روپے کی کٹوتی کی. ایک ایشو بنا جس کے اوپر وزیر اعلیٰ کی بہت زیادہ اس پہ نوٹس لیا اور اس پہ ایک کریک ڈاؤن ہوا پنجاب میں, جس میں 237 ایف آئی آرز درج ہوئیں. 64 ہم نے جو پوائنٹس تھے وہ سیل کیے برانچ لیس بینکنگ کے, اور پھر بینک آف پنجاب کے لوگوں نے بھی اپنی جو لوگوں کی نشاندہی کی جو اس طرح کی چیزوں میں ملوث تھے ان کو نکالا گیا اور الحمدللہ اس کو سموتھ بنایا گیا. اس کے علاوہ پچھلے دنوں میں بالکل ذکر کرنا چاہتی ہوں, لاہور میں ایک ایشو آیا, سوشل میڈیا پہ کافی پاپ اپ ہوا. ایک کوئی تھے محترم تھے جو کہیں پہ گارڈ کی ذمہ داری سر انجام دے رہے تھے, انہوں نے یہ شکایت کی کہ کچھ لوگ ہیں جو پیسے لے کر بھاگ گئے. وہ بھی ہم نے بر وقت ہربنس پورا تھانہ میں ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے, وہ لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں اور ان کے پاس 92 جو تھے پے آرڈرز تھے, جس میں سے صرف 17 کیش ہوئے تھے, اور وہ 17 کے 17 لوگوں کو ان کا کیش واپس موصول ہو چکا ہے. اور وہ جو ہمارے ساتھ جو گارڈ محترم تھے مصور علی صاحب, ان کی میرے پاس ویڈیو بھی موجود ہے کہ انہوں نے اپنا کیش وصول پایا اور باقی لوگوں نے بھی. اس کے علاوہ جو ہمیں ہمارے جو پے آرڈرز ہیں اس کے حوالے سے چھوٹے جو مسائل سامنے آئے جو کہ اجاگر کیے جاتے ہیں, جس میں جو کچھ بزرگ حضرات اور ہیں خواتین ہیں ان کے تھم پرنٹس جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہے. یہ ایج کے ساتھ ہوتا ہے, یہ یونیورسل ایک ایشو ہے. اس کے علاوہ کچھ ڈیسیزڈ لوگ ہیں جن کی بیوہ اور بچے ڈیزرونگ ہیں لیکن ان کے پے آرڈرز کیونکہ ان کے نام پہ ہیں. اس کے علاوہ کچھ پے آرڈرز آئے جن کے اندر انویلڈ اکاؤنٹس کی شکایت آئی, کچھ لوگوں کے CNIC ایکسپائر ہو چکے تھے, اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ملک سے باہر ہیں یا اپنی جگہ تبدیل کر چکے ہیں ان کے جو پے آرڈرز ہیں ان کا مسئلہ ہے. لیکن یہ سارا میں بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی 1% ہے, کوئی 0.5% ہے, کوئی 1.5% ہے, یہ اتنی یہ ساری کیٹیگریز ملا کر بھی تقریباً کوئی 3-3.5 لاکھ پے آرڈر بنتا ہے پورے صوبے میں, جس کا سدباب کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ اگلے 24 گھنٹے میں جتنے بھی لوگوں کے جو تھم پرنٹس ہیں ان کے تو ہم OTP جنریٹ کر دیں گے. اور دوسرا ڈسٹرکٹ لیول پر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے میں ان کی تعریف کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ سارے جو پے آرڈرز ہیں یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تھرو ہم نے گھر جا کے ڈسیمینیٹ کیے, اور جن لوگوں کے ایڈریس ویریفائی نہیں ہوئے وہاں پر بھی ڈسٹرکٹ سطح پر اس وقت ہم ہر جگہ پر ہم نے لگائے ہوئے لوگ بٹھائے ہوئے جو ہم ID کارڈز کو آن لائن جا کر چیک کر ان کے ایڈریس ڈھونڈ کر ان کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں تاکہ میکسیمم جو ہیں وہ ڈیلیور ہو جائیں. پھر بھی جو تھوڑے بہت رہ جائیں گے ہمارے پاس اور بھی ڈیٹا موجود ہے, ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے یا ہم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اس کا سدباب کریں گے, اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ میکسیمم لوگوں تک پہنچیں. میں نے جیسے ابھی منسٹر انفارمیشن نے ذکر کیا کہ صوبے بھر کے کافی اضلاع میں ابھی تک خود 20 اضلاع میں نے خود ابھی تک وزٹ کیے اور ان لوگوں سے ملی جن کو پے آرڈرز مل رہے ہیں. کیش سینٹرز جو ہیں ان کا بھی وزٹ کیا, اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایٹ لارج لوگ بہت زیادہ مطمئن ہیں, اور لوگوں نے پے آرڈر کا جو یہ طریقہ کار ہے راشن کی بجائے اس کو بہت زیادہ سراہا. یہ جو پے آرڈر ہے یہ اس وقت پبلک پریفرنس بن چکی ہے, اور لوگوں نے کہا کہ جو وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جو یہ رمضان نگہبان پیکیج ہے, یہ جتنے بھی اور ریلیف پیکیجز چل رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ ایفیکیسی کے حوالے سے اور ایفیشنسی کے حوالے سے یہ سبقت لے چکا, اور اس کو لوگوں نے بہت اپریشیٹ بھی کیا اور کہا کہ اس کے لوگوں کو بآسانی پیسے موصول ہو رہے ہیں.
اس کے علاوہ میں آپ سے اس کی ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے پے آرڈرز برائے نام ہیں. اگر کسی بزرگ کا کسی شخص کا کوئی پے آرڈر اگر کوئی چرا لیتا ہے تو وہ انویلڈ ہو جائے گا, وہ بیکار ہے. اگر کوئی ان سے چھین لیتا ہے تو بھی وہ بیکار ہو جائے گا. اور اس کے لیے جو سوشل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا, PITB ہے, PSER جو وزیر اعلیٰ کا احسن اقدام ہے کہ پہلی دفعہ پنجاب کے اندر سوشل اکنامک رجسٹری قائم کی گئی, اور پھر پرائز کنٹرول ڈپارٹمنٹ, ان سب نے مل کر اس پر کام کیا. یہ تو تھی ہمارے رمضان نگہبان پیکج کے حوالے سے اب تک کی ہماری پرفارمنس. اور دوسری طرف میں آنا چاہوں گی رمضان سہولت بازار کے حوالے سے. وہ کوئی صوبہ بھر میں 80 سے زائد ہم نے رمضان سہولت بازار قائم کیے. تمام ماڈل بازار کے اندر رمضان سہولت بازار ہیں. جہاں پہ ماڈل بازار نہیں ہے وہاں پر بھی رمضان سہولت بازار قائم کیے گئے, اور بہت سارے تحصیل لیول پر بھی کیے گئے. اور ان سب تقریباً 16 روزے گزر گئے, اور ساتھ میں اگر میں 2 دن پہلے لگا لوں تقریباً پچھلے 18 دن میں ان رمضان بازار سے 65 لاکھ افراد کا فٹ فال ہے. اور جو کہ ہم نے مانیٹرنگ سیل بڑا ایک مضبوط جامع بنایا ہوا ہے, جو ماڈل بازار کمپنی جو کہ اب اتھارٹی بن گئی ہے وہاں پر بھی ہے, اور پرائز کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ابھی تک 34 لاکھ کلو گرام سے زیادہ سبزی اور پھل جو ہے وہ فروخت ہو چکا ہے. 3 لاکھ کلو گرام سے زیادہ چکن کا گوشت جو ہے وہ فروخت ہو چکا ہے. 1,80,000 کروڑ کلو سے زیادہ کھجوریں فروخت ہو چکی ہیں. اور اس کے علاوہ جو بیسن اور چنے کی دال ہے وہ کہ 3,40,000 کلو گرام سے زیادہ فروخت ہو چکا ہے. اور آٹا 1,04,000 سے زائد بیگز ابھی اس یہاں سے فروخت ہو چکے ہیں. اور یہاں پہ تمام یہ جو اشیاء ہیں یہ ہول سیل ریٹ پر مل رہی ہیں. اور دوسری جانب میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ آلو اور جو پیاز ہے اس کی آج جو قیمت لاہور میں ہے وہ 55 روپے نوٹیفائڈ ہے, اور 60 روپے ٹماٹر کی. لیمو جو ہے وہ 110. اس وقت وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو آپ نے ملاحظہ کیا.